औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आमना उस्मान है और इस रमज़ानुल मुबारक में मैं आपके साथ कुरान की कुछ झलकियाँ देखूंगी। मैंने झलकियों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि इतने थोड़े से वक्त में हम यकीनन तफसीर या तफसील से नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन इन झलकियों का मकसद ये है कि हम सब के अंदर ये शौक़ पैदा हो कि हम कुरान को मज़ीद समझने की तलब महसूस करें। तो हमारा तरीका इंशाअल्लाह ये होगा इस रमज़ान में कि मैं आपके सामने हर सिपारे का मुख्तसर सा खुलासा रखूँगी। हम हर सिपारे के एक एक रुबा के अहम नुकात को देखते चले जाएंगे और इसी के दरमियान कहीं मैं आपसे एक सवाल करूंगी जो उसी से मुताल्लिक होगा। आप मेरे ईमेल एड्रेस पे उसका जवाब देंगे और मैं आपका दिया हुआ जवाब अगले दिन आपके सामने रखूंगी। आखिर में हम आज की दुआ पे इख्तिताम करेंगे। अगर इस सिपारे के अंदर कोई ऐसी दुआ आई हो जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हो तो मैं वो आपके सामने रखूंगी। हम वही दुआ मांगेंगे और आप उसको रोज़ाना याद भी करेंगे। आप जो स्लाइड्स इस पूरे प्रोग्राम के दौरान देखेंगे वो आपको पीडीएफ की शक्ल में मिलेंगी। आप उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह एक और फ़ायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में खुलासे कुरान और कुरानी दुआएं जमा हो जाएंगी। तो हम आगाज़ करते हैं आज पारा नंबर 1 से। इस सिपारे का आगाज़ होता है सूरह फातिहा से। पूरे कुरान का निचोड़ मक्की सूरत है। अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ़ नामों से कुरान में पुकारा है। इसको असासुल कुरान भी कहते हैं, बल्कि पूरे कुरान का निचोड़ कहा जाता है, क्योंकि जितने मज़ामीन कुरान के अंदर हैं वो सूरह फातिहा में आते हैं। ये वो सूरत है जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। दिन में पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, हर नमाज में और हर नमाज में, हर रकात में। इस सूरत में ऐसी क्या बात है? अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुझे और आपको सिखाया है कि अल्लाह से मांगना क्या है। शुरू होती है आदाब दुआ के साथ। अल्लाह से कुछ मांगना है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह के और अपने मकाम का तयन करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सारे इख्तियारात का मालिक। फिर अल्लाह से तौज़ीए दुआ करो, क्या चाहते हो। उसके बाद इस्तिहक़ाक़ दुआ कि अल्लाह के सामने बयान करो कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई और है नहीं जो मुझे दे सकता है, सिर्फ तुझसे मांगते हैं। और आखिर में असल दुआ सिखाई कि अल्लाह से मांगो कि मुझे सिराते मुस्तकीम दे दीजिए, मुझे सीधा रास्ता चाहिए। और ये ऐसी ज़रूरत है जो कि दिन में कई बार मांगने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जिस दौर में मैं और आप हैं, फितने सुबह भी नए हैं और शाम में भी नए नए तरह के हालात, नई तरह की मुश्किलात, एक ऐसी सूरत हाल जो हम सब के इख्तियार से बाहर है। और इस सब के दरमियान शक का फितना, इस सब के दरमियान उन सारी चीज़ों का दर आना कि इंसान हैरान रह जाए कि राह हक कौन सी है। इसके दरमियान अल्लाह कहता है कि बार बार मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दीजिए। और फिर जो शुरू होती है सूरह बकरा, तो पहली आयत ही है कि सीधा रास्ता चाहिए, ये लो आ गई अल्लाह की किताब। सूरह बकरा जब मदनी सूरत है, सूरह फातिहा का जवाब है। ख़ास तौर पर इसका इब्तदाई हिस्सा, इब्तदा में अल्लाह ताला ने जो पहले रुबा में इंसानों को कैटेगराइज किया है। 3 तरह के इंसान हैं। एक वो हैं जो मुत्तकी हैं, जो आयत नंबर 1 ta 5 में ज़िक्र है। ये वो लोग हैं जो गैब पे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ में से अल्लाह का हिस्सा निकालते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो काफिर हैं, इतना इनकार करते हैं, इतना झुटलाते हैं कि अल्लाह मुहर लगा देते हैं। अब अल्लाह को उनकी हाजत नहीं रही। अल्लाह ने एक दफ़ा मौका दिया, 2 दफ़ा दिया और फिर अल्लाह ने उनकी आंखों कानों पे मुहर लगा दी। तीसरे वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, दो रंगी दिखाते हैं, साजिशें करते हैं, सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और हैं। दीन चाहिए, दीन पे भी चल जाते हैं, दुनिया सामने आती है, दुनिया के रास्ते पे भी चलते हैं। और फिर 2 मिसालों से इनका जिक्र किया गया कि ये वो लोग हैं जो आसानी आए तो चलने लगते हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि रोशनी नज़र आई तो चल पड़े, अंधेरा हुआ तो रुक गए। सामने नज़र आया कि कुछ रोशनी है तो चलने लगे, फ़ायदा नज़र आया। जहाँ मुश्किल आई, तारीकी लगी, वहाँ पे फ़ौरन कदम रोक लिए। और एक और मिसाल देता है कि जितनी भी रोशनी हो, जैसे पैगंबर हक लेकर आया, अल्लाह ताला उसको रोशनी की मिसाल देते हैं कि जितनी भी रोशनी हो, इन लोगों को रोशनी महसूस ही नहीं होती, इनको वो रोशनी हिदायत ही नहीं देती, रास्ता ही नहीं दिखाती। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मुखातिब होकर कुछ सवाल उठाते हैं। कुरान पर शक करते हो, बना लो उसकी तरह की कोई सूरत अगर तुम्हें शक है तो। उसके बाद फरमाते हैं कि अहले ईमान के लिए तो बशारतें हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई खौफ, कोई रंज का मौका नहीं रखा और अल्लाह इसके लिए बार बार कुरान की मिसाल देता है।
یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر جیسی چھوٹی چیز کی بھی مثال دے دے، اور یہ تینوں گروہ اس ایک ہی مثال سے تینوں گروہ اپنے ظرف اپنے عقیدے کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حالات لاتے ہیں، جو آج کل کے حالات میرے اور آپ کے پاس ہیں، ایک ہی مرض ہے، ایک ہی وبا ہے، لیکن ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتا ہے، ایک ہی مثال سے۔ تو قرآن کی آیات بھی ہر ایک کے دل میں اس طرح اثر نہیں کرتی، اور اب جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کی تشکیل کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت آدم کو بنایا، لیکن عبادت فرشتے بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کریں، اللہ کی زمین میں اللہ کی کبریائی کو قائم کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے ربع کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے ربع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم سے مخاطب ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اگر ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں تو ایک امت کو معزول کیا جا رہا ہے اور دوسری امت کی تقرری کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین پہ جاؤ اور جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قائم کرنے کا کام بنی اسرائیل کو دیا، اور جب بنی اسرائیل نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے دیا گیا۔ تو اب ایک امت کو جب معزول کیا جا رہا ہے اور اس کی فرد جرم سنائی جا رہی ہے، تو دوسری امت کو بھی یہ کہنا مقصود ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا، انہوں نے جو کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ ہو، اور پھر ان کا جو انجام ہوا ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہ انجام ہو جائے۔ اور ایک طویل تقریر ہمیں نظر آتی ہے جس میں کئی بار، غالباً 10 سے 15 بار ایک لفظ آتا ہے، یاد کرو، یاد کرو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا، من و سلوہ دیا، تمہارے لیے بادل کیے، تمہیں ہر چیز کی آسانی دی، تم نے بار بار سرکشی کی، بار بار سرکشی کی۔ اور پھر ایک طویل تقریر ہے جس میں ایک ایک جرم کو گنوایا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بار نہیں کئی بار موقع دیا، لیکن تم نے بار بار سرکشی کی۔ تو اس کے بعد پھر جو تیسرا ربع آتا ہے، پھر روئے سخن مڑتا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، یہ جو بنی اسرائیل نے بہت سارے سرکشی کی مثالیں قائم کی ہیں، اس کے بعد اللہ تمہاری طرف مڑ رہا ہے اور وہ کتاب اور وہ کام تمہیں دے رہا ہے۔ اور تمہیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی توقعات کسی اور سے نہ لگاؤ۔ یہ یہود ہوں، یہ نصارہ ہوں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے راستے پہ نہ چلو، اور ان سے کوئی توقعات نہ لگاؤ۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی یہ تمہارے ساتھ چلیں گے، اب جو کام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تم نے ہی کرنا ہے۔ دوسری بات جو عقیدہ ٹھیک کیا گیا وہ یہ کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے جنتیں نہیں ملا کرتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی میری سفارش کریں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام ملے۔ کیسے؟ آرزوؤں سے نہیں ملے گا، یہ اللہ کی طے کی ہوئی بات ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آرزوؤں سے اللہ تعالیٰ وہ جنتیں نہیں دیا کرتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ آیت 84 میں بتائے گئے ہیں کہ 5 کام یا 6 کام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے وہ تم بھی کرو، ان کو بھی کرنے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ اور جو فرد جرم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کی کہ تم نے کیا کیا کیا، وہ اس ربع میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، جس میں سے اہم چیزیں یہ ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے جتھے بندی کر لی، نسل پرستی میں پڑے رہے کہ اگر نبی ہماری قوم میں آئے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کیا، دنیا کی ایسی ہرس کہ بس دنیا حاصل ہو اور مزید ہوتی چلی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ حصے کو نہیں مانا۔ یہ کہہ دیا کہ جو ہمیں آسان لگے گا، جو ہمارے لیے فیزیبل ہوگا، جس کے لیے ہمیں کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، انفرادی عبادت ٹھیک ہے، لیکن جو مشکل ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آخرت کماؤ، تم نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آخرت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور دنیا کما لی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جادوگری، شارٹ کٹس، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل ہی ڈالا، اللہ نے جو کہا تھا اس کو چھپا دیا، لفظ بدل ڈالے، اس کی تشریح کچھ اور طرح کر لی، اپنے مطلب کے لیے الفاظ میں رد و بدل کر لیا، رسول کی مخالفت کی۔ رسول سے محبت تو کی ہے، یعنی رسول کے نام پہ شاید آنکھوں کو بھی چوما ہے،
لیکن جس کام کے لیے رسول آیا تھا اس کو پیسے پوچھ ڈال دیا. جس چیز کے لیے رسول نے اپنی پوری زندگی کھلائی تھی اس کو کہیں اہمیت نہ دی، اور پھر اپنی خواہش نفس کی پیروی میں پڑ گئے. جو میرا دل چاہتا ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں، جو مجھے پسند ہے، جو مجھے چاہیے، جہاں مجھے وقت لگانا ہے، اپنی خواہش نفس کو خدا بنا کر کھڑا کر دیا. اور پھر آخر میں جو چوتھا ربع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے میں جو کچھ پڑھایا گیا اس کا خلاصہ دیا ہے کہ دیکھو، جو بھلائی بھیجو گے اللہ کیا موجود پاؤ گے، جو دو گے وہی واپس ملے گا. اور پھر اگر اجر چاہتے ہو اللہ کے پاس تو خود کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دو اور احسان کا رویہ اختیار کرو. یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہو اس کے خیر سے پورا زمانہ، پوری نسل، پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے. وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو راضی کرنا نہیں چاہتا. وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے حق سے زیادہ دیتا ہے، دوسروں کے حق سے کم پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کو خیر ہی خیر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہودی اور عیسائی تو تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور اگر تم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ آئیڈیل دیا ہے کہ اصل میں آئیڈیل ہے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اہل و عیال سمیت قربانی اللہ کے لیے حنیفیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کعبے کی عمارت اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، رسول کے لیے، ہدایت کے لیے. اور یہی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ مطلوب یہ ہے، پھر جا کے انسان اللہ تعالیٰ کا وہ دوست بنتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے. اور جو اس سپارے کو ختم کیا ہے وہ اس بات پہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، کیونکہ یہی وہ رنگ ہے جو مطلوب ہے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پسند میں. جو لوگ گزر گئے ان کا طرز عمل تو ان کے لیے ہے، لیکن تمہارا طرز عمل تمہارے کام آئے گا. آج کا سوال یہی ہے جو میں نے آپ سے درمیان میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا عہد لیا تھا، اور وہ ظاہر ہے وہ عہد ہم سے بھی امت مسلمہ کے طور پہ لیا گیا ہے. یہ خالی سلائیڈ ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو آپ کی مدد سے بھروں. آپ مجھے بھیجئے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. آج کی دعا اسی سپارے کی ایک آیت نمبر 32. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ، نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. یہ دعا مانگنا ہم سب کی ضرورت ہے حصول علم کے لیے. آج ہم یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ کل ہم پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.